رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العلي العظيم. اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چارپائیوں کی طرح طرح کی رنگت ہے، اور اس کے بندوں میں تو خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں. بے شک خدا سب سے غالب اور بخشنے والا ہے.
بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں چھپا کر اور کچھ دکھلا کر راہ خدا میں دیتے ہیں، اور یقیناً وہ ایسا بیوپار کرنے کا آسرا رکھتے ہیں جس کا کبھی ٹاٹ نہ الٹے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے۔ ذوات مقدسہ پہ درود و سلام، اور خصوصاً درود و سلام حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں مثل ستارہ اور روشن باب اور مومنین کے لیے رہبر و رہنما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن کے، میں اولیاء و اوصیاء جو مجمع خلائق ہیں اور صاحبان روزہ یا صاحبان مزار کی حیثیت سے قرائز پر جا بجا فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج رمضان کی خصوصی نشریات سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کی خدمت میں صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرحبا رمضان کا ایک حصہ مرحبا سحر آج ہمارا تیسرا پڑاؤ ہے۔ عمومی طور پر ہمارے موضوعات طے شدہ ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام، ہمارے ثنا خواں وہ رابطے میں ہوتے ہیں، اور ایک پوری کوارڈینیشن ٹیم ہوتی ہے جو ہمارے پروڈیوسر، ہیڈ آف پروگرامنگ، یہ سب لوگ کوارڈینیشن کا ایک پورا نیٹ ورک بناتے ہیں، اور پھر جا کر وہ موقع بنتا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں۔ لیکن آج کا موضوع کچھ اور تھا جس کو ہم نے کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا، اور سبب یہ ہے کہ آج کوئی بہت دکھ دینے والی خبر ہماری سماعتوں تک پہنچی، اور وہ یہ تھی کہ ایک عالم بعمل، ایک خطیب، ایک مقرر، اور عالم تو عالم ہوتا ہے، اور ایسے عالم کے جن کے ساتھ سچ نیوز کا ایک بڑا گہرا تعلق۔ میرے پاس ایک شیڈیول ہے جس میں ان تمام علماء کرام کے نام ہیں جو مجھے سچ نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے، جس میں میں دیکھ رہا تھا کہ آگے آنے والے چند دنوں میں وہ ہمارے مہمان بننے والے تھے، مجھے ان کی میزبانی کا ایک مرتبہ پھر شرف حاصل ہونے والا تھا۔ میں بہت دکھ کے ساتھ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں حق پرست بستے ہیں ان سب کی جو ہے وہ سماعتوں تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں سچ نیوز کی ٹیم کی جانب سے کہ ہم آپ کو ہدیہ پیش کرتے ہیں اس پرسے کا کہ ایک بڑی شخصیت جو اس زمین سے اٹھا لی گئی، خداوند تعالیٰ یقیناً ان کے درجات بلند کرے گا، علامہ اون محمد نقوی صاحب اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رہے کہ بحیثیت مصنف، بحیثیت خطیب، جتنا کام انہوں نے آڈیو ویڈیو میں ریکارڈ کروایا، جتنا ضبط تحریر میں لا کر انہوں نے اسے لوگوں کے لیے نہ صرف ماخذ و محاصل لینے کے لیے اور یقیناً اپنے لیے توشہ آخرت بنایا، وہ کام ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں خانوادے کے تمام افراد کو سچ نیوز کی ٹیم کی جانب سے پرسہ پیش کرتا ہوں، اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ قائم آل محمد کی بارگاہ میں بھی یہ پرسہ پیش کرنا چاہیے کہ ان کا ایک سپاہی اس زمین سے اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور آج کے ہم نے موضوع کو تبدیل کر کے علماء کرام کا ہی عنوان قرار دیا ہے۔ آج ہم علماء کرام کے عنوان سے بات کریں گے، جس طرح آج سید محمد یحییٰ جعفری صاحب نے یہاں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا، اور کیا خوبصورت آیات کا انتخاب کیا آپ نے ماشاءاللہ، جس میں علماء حق کی جانب بھی ایک اشارہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اور آج ہم علماء حق کے عنوان سے ہی گفتگو کریں گے، اور خصوصی طور پر علامہ اون محمد نقوی صاحب کی ذات گرامی کے حوالے سے کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے حق کی آواز کو بلند کرنے میں، لوگوں تک پیغام پہنچانے میں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس بزم میں انتہائی محترم اور مہریہ جامعہ مہریہ کے محترم جناب شاہ حسین گردیزی صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ مولانا محمد حسین مسعودی صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسعودی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بوجھ ہے
ذرا بات کرنے میں بھی ذرا دقت ہے. ہمارا پورا سیٹ ابھی جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ سبھی لوگ بارہا ذکر کر رہے تھے, یاد کر رہے تھے. علامہ اون محمد نقوی ایک شخصیت کا نام ہے, لیکن جب کسی عالم کا ایسا انتقال ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے معاشرے میں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. مات العالم مات العالم. عالم. بات تو سچ یہی ہے کہ یہ نسبت اتنی آسان نہیں ہے. یعنی ایک عالم کا اس دنیا سے کوچ کر جانا وہ پوری دنیا کا کوچ کر جانا. اللہ. یعنی وہ ہستی جو اس روئے زمین پر زمین کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے والی تھی, جب وہ اٹھتی ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اب روئے زمین نہ رہی. اب پورا عالم تک کی منزل ہے, صرف زمین بھی نہیں. تو اون محمد نقوی صاحب قبلہ کے حوالے سے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھے کہ وہ چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, جوان ہوں, بزرگ ہوں, ہر ایک کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ملا کرتے تھے. بالکل. اور مسکرانا تو ایسا تھا کہ جیسے ان کی عادت ثانیہ. یعنی جو بھی آپ بات کریں اس کے جواب میں وہ مسکرا کر ہی جواب دیں گے آپ کو. کبھی ان کے چہرے پر آپ کوئی شکن نہیں دیکھی, کبھی کوئی شکن نہیں دیکھیں گے, کبھی اپنے جذبات کا اپنے چہرے سے اظہار نہیں کرتے تھے. یہ ان کی خوبی ہے. اچھا, پھر یہ کہ بہرحال میرپور خاص سے آپ کا تعلق تھا اور وہاں سے پھر بنیادی طور پہ وہیں ولادت ہوئی اور اس کے بعد پھر کراچی منتقل ہو گئے. اور ان کے خانوادے میں بہت سے علماء. جی, وہ اپنی جگہ ہے. اور ان کے اپنے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی معاشرے میں ایک حیثیت اور جگہ بنائی. یہ اپنی حیثیت کو منوایا اور صرف مومنوں کے درمیان یا یوں کہیے اہل تشیع حضرات کے درمیان صرف وہ معروف نہیں تھے, بلکہ وہ علماء اہل سنت میں بھی اسی طریقے سے ہر دل عزیز تھے. بالکل بالکل. یعنی ان کے مراسم جہاں علماء اہل تشیع کے ساتھ تھے وہیں پر اہل سنت کے ساتھ بھی اتنے ہی گہرے مراسم. تو ہم بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بین المسلمین ایک امن کے دائی تھے. امن کے دائی تو اپنی جگہ ہے, اور اس سے زیادہ یہ کہ یہ عالم ایک مکتب کا عالم نہیں کہلائے گا, یہ حجت المسلمین حجت المسلمین کہلائیں گے, یہ مسلمین کے عالم کہلائیں گے. یعنی جب اپنے آپ کو ایک خول مذہب سے نکال کے دین اسلام میں انسان پنہاں کرتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ ایسی شخصیات خداوند عالم معاشرے میں کیا بات ہے. بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ایسی شخصیات. اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ اون محمد نقوی مرحوم و مغفور کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. میں چاہوں گا قبلہ آپ کی جانب سے ایک روایت میری نگاہ سے گزری تھی, میں اس کی تصدیق بھی چاہوں گا, آپ سے تائید بھی چاہوں گا. کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ اس زمانے کے جو علماء ہیں, یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے علماء ہیں, ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ انبیاء سے کوئی تشبیہ دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے ان کی تشبیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات بنیادی طور پہ صاحب علم کی ہے, اور صاحب علم جو ہے اس کا ایک درجہ ہے قرآن حکیم فرقان حمید نے بیان کیا ہے. ایک مقام پر نہیں, کئی ایک مقامات پر جو ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اہل علم جو ہے ان کے مراتب ہیں, ان کے درجات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ اہل علم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں.
زیر خشیت وہی رکھے گا جس کی کوئی معرفت کیا ہوگی. بات. تو اس لیے یہ جو عالم باللہ لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے ان میں خشیت ہوتی ہے. بلا شبہ. میں یہیں پر آپ کو ایک وقفہ دوں گا اور میں چاہوں گا کہ مسعود صاحب آپ کی جانب سے وہ پیغام پہنچ جائے کہ کیا علامہ اون محمد نقوی صاحب جیسی شخصیات کی جانب سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے کیسی صورت ہوگی. ہمارے جو دیگر علماء ہیں وہ کیا ویسی پوزیشن لے لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، جونیئر سینئرز کی جگہ آتے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے ابھی آپ نے خود ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا نا کہ علماء امتی جی کا انبیاء بنی اسرائیل. جی. اچھا انبیاء کیا صرف عبادت کی حد تک معاشرے میں اپنے آپ کو شناخت کراتے تھے؟ نہیں، ہمیں جہتی اب حضرت آدم سے لے کے سلسلے کو چلے آئے تو ہر نبی نے اپنے ایک ہنر کے ذریعے سے خداوند عالم کو ان کا تعارف کرایا. کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں مسعودی صاحب. بس میں جملہ یہ کہہ دوں کہ ان کے خانوادے کے حوالے سے یہ وہ چراغ تھا کہ جو صرف خانوادے کو منور نہیں کر رہا تھا، ان کی فیملی کو منور نہیں کر رہا تھا، ان کے بچوں کو منور نہیں کر رہا تھا، صرف اس شہر کو منور نہیں کر رہا تھا، صرف اس ملک کو منور نہیں کر رہا تھا، بلکہ قرۂ ارض پر چاہے کینیڈا ہو، امریکہ ہو، وہ آپ نے کہہ دیا عالم اور عالم، یعنی یہ زیر سے زبر تک کا عنوان تھا. آپ کا بہت شکریہ مسعودی صاحب. ہم آپ کو جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ رخصت کریں گے. یہاں مختصر سا وقفہ. مرحبا سحر. قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا ناظرین کرام اور مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی. اور آج ہمارے بہت سارے سیگمنٹس میں سے ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہے. اس کی تیاری جو ہے وہ خوشبو کی صورت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. ہمارے ساتھ سبین موجود ہیں. شیف سبین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا آج کی کیا تیاری ہو رہی ہے سحر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے مکس سبزی بنا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مکس سبزی ہے اور ساتھ میں شامی کباب بنا رہی ہوں. اچھا. مکس سبزی کے لیے جو میں نے سبزی استعمال کی، سیزن کی جو سبزیاں ہیں وہ ساری استعمال کی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر فروزن سبزی موجود ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کا جو مرحلہ ہے بنانے کا ہم اس سے سیکھ بھی سکیں، تاکہ یہی تو بنیادی مقصد ہے ہمارا اسکرین کے ذریعے کہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں، آپ تو اپنے اس شعبے کی ماہر ہیں، تو وہ تمام ہماری بہنیں جو گھر پہ دیکھ رہی ہیں اور بلکہ بھائی بھی آج کل تو بھائی بھی بناتے ہیں، تو وہ سب بھی دیکھ کر جو ہے وہ سیکھ سکیں. پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آنے سے قبل میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے موضوع کی تبدیلی کے بعد علماء کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، تو بریک کے دوران مفتی صاحب کی جانب سے کئی موتی میرے دامن میں نے لیے اور وہی چیزیں آپ تک بھی پہنچیں گی. اور اس کے بعد پھر ہم مقابلے کی جانب بڑھیں گے. مقابلہ ہے حسن قرأت اور ہمارے ساتھ فیصل محمود وڑائچ صاحب موجود ہیں، سید محمد یحییٰ جعفری صاحب موجود ہیں. اور میں نے وہ کریڈٹ آپ کو دیا تھا کہ آپ نے بہت اچھی آیات کا انتخاب کیا، حالانکہ یہ پتہ چلا کہ جی زین بھائی کے مشورے سے اور فیصل محمود وڑائچ نے یہ نکالا، لیکن بہرحال یہ آپ ہی کا کریڈٹ ہے کہ آپ اچھی آیات کا انتخاب کرتے ہیں. اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، علماء کی جو حیثیت ہے کسی ایک غیر عالم کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے دین مبین نے کیسے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میں عزت کا طلبگار یا اپنی مرضی اور منشا پہ ہر کام کو کروانے کے لیے خواہش مند تو ہوں، لیکن جب میرے سامنے والدین آ جاتے ہیں تو میں وہاں کچھ نہیں کہتا. علماء کو دیکھ لوں تو وہاں اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں بیان کرتا، ان کی مرضی پہ چلتا ہوں. بزرگوں کو دیکھ کے ایسا کرتا ہوں. تو دین مبین نے کیا بتایا ہے کہ علماء کے ساتھ کیسے سلیقہ اپنایا جائے؟ بسم اللہ. بنیادی اصول تین ہیں، چار ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت ہے، تیسرا اجماع ہے، اور چوتھا یہ اجماع سے مراد اجماع امت ہے. استنباط. جی ٹھیک.
تو پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ ایک اپنا مقام اور درجہ ہے ان کا، بلا شبہ. دوسری دو چیزیں جو ہیں یہ اجماع سے مراد علماء کا اجماع ہے، عوام کا اجماع نہیں ہے. ٹھیک. تو جو ضرورت آنے والے مسائل ہیں، پیش آنے والے مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل، جی ہاں، تو ان مسائل پر اس میں جدید مسائل بھی جی شامل ہاں ہیں. جی ہاں بالکل جدید مسائل ہی جو ہے نا یہی ہماری مراد ہے کہ جو جدید مسائل پیش آتے ہیں تو ان کو شرع کے ساتھ مطابقت کرنے کے لیے کسی نقطۂ نظر کو اختیار کرنا اور پھر اس پر علماء کے جمع غفیر کا جمع ہو جانا، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ دین کی جدید تعبیرات علماء اکرام کریں گے. واہ. اور پھر یعنی اس یہ منصب حیثیت ہے، جی یہ ہاں، منصب ہے جی ان ہاں، کا. یہ ان کا منصب ہے. اور پھر اس حیثیت کو قیاس جس کو ہم اجتہاد اور استنباط کہتے ہیں یہ اور واضح کر دیتے ہیں ٹھیک. کہ قرآن حکیم سے استنباط ہے، حدیث سے استنباط ہے، تو وہ استنباط کا حق جو ہے وہ علماء اکرام کے پاس ہے، وہ عوام کے پاس نہیں ہے. بالکل. عوام جو ہے جب ان کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان علماء ہی کی طرف رجوع کریں گے. تو جب وہ ان کی طرف رجوع کریں گے تو وہ مسئلہ پھر ان کو وہ جو علماء ہوں گے وہ بتائیں گے. تو گویا علماء اکرام کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اور وہ امت میں متعین ہے، اور وہ دین کی جدید مسائل جو ہیں ان کی تعبیرات میں ان کے قول کا اعتبار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی جتنی آگے تعبیرات ہیں وہ علماء کریں گے، اور اس میں ہر دور کے علماء ہیں. جی. ایک وہ دور تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دور تھا، تو آپ کی تعلیم سے، تربیت سے علماء اکرام پیدا ہوئے. یعنی بارگاہ نبوی جو تھی وہ وہاں سے علماء اکرام پیدا ہوتے تھے. وہ علماء کی جو ہے وہ بنا ڈالنے والا. جی ہاں، جو باصلاحیت لوگ ہوتے تھے وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کے اقوال سنتے تھے، سمجھتے تھے. اس سے مراد اصحاب صفا اور دیگر جو ان کا ایک دیکھیں سلسلہ تھا. اصحاب صفا کا کوئی تعین نہیں ہے. اصحاب صفا تو اصل میں وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، اور وہ تو مستقل مسجد اپنا کے ایک سارا. مقام جی ہاں. پر ان کو ٹھہرا دیا جاتا تھا. تو اس میں سارے ہر قسم کے جی ہاں. صحابہ کرام، لیکن وہاں بھی درس کا سلسلہ ہوا جی کرتا ہاں، تھا. تو وہ مطلب صحابہ کرام جو ہے ظاہر ہے وہ بھی سیکھنے والے لوگ تھے. ہر ایک سیکھتا تھا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق. پھر وہ علماء کرام بھی تھے جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تعریف فرمائی ہے. ان کے علم و فضل کی، ان کی دانش کی آپ نے تعریف فرمائی ہے. جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے علم کے حوالے سے. اور ایسے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے بھی بہت ہیں. سے. مفتی صاحب بالکل ہم آپ سے اسی عنوان سے اور مزید بھی جانیں گے. اور آپ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو اسی نام سے ایک جامعہ ہے جہاں سے ایک نوجوان یہاں موجود ہیں جو قرأت کے مقابلے میں شامل ہیں. ہم ان کو بلائیں گے، لیکن پہلے نوجوان جو قرأت کے مقابلے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حسن قرأت کے اس عنوان سے وہ یہاں آئیں، تو میں آپ دونوں منصفین کی اجازت سے میں انہیں دعوت دوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہے قاری عابد علی جن کا تعلق ادارہ علوم اسلامی شانتی نگر سے ہے، وہ یہاں موجود ہیں. آپ ذرا قاری صاحب بتا دیجئے گا کہ قواعد کیا ہیں اس مقابلے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قرہ سے گزارش ہے کہ 2 سے 3 منٹ کے درمیان تلاوت کو مکمل کر لیں. شکریہ. جی، تو آپ کو دورانیہ بتا دیا گیا اور آپ بسم اللہ کیجئے. پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ مقابلہ حسن قرأت کے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. حافظ محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ معارف القرآن سے. میں چاہوں گا آپ یہاں آئیں اور منصفین ذی وقار کی جانب سے جو آپسی کا مشورہ ہے آپ کا وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یقیناً آپ تجوید کو عنوان بناتے ہیں, آپ جو ہے وہ وقف و ابتدا کو دیکھتے ہیں, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ زیادہ تلاوت کا دورانیہ جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ منصفین کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو آپ 2 آیات سے بھی آپ کے پاس پورا ایکسپریشن آ جاتا ہے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. مرحبا. سحر میں یہ انتہائی مقدس اور معتبر سلسلہ جاری ہے جس سیگمنٹ میں ہم ایک مقابلہ حسن قرات کے لیے نوجوانوں کو آپ کو سنواتے ہیں, منصفین یہاں فیصلہ کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. مرحبا سحر میں ایک مختصر سا وقفہ.
کرام، مرحبا 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 سحر میں میں آپ کا میزبان آپ کے ہمراہ، اور قرات کا مقابلہ ہے، حسن قرات کا مقابلہ ہے۔ منصفین ذی وقار واجب الاحترام ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل محمود وڑائچ صاحب، سید محمد یحییٰ جعفری صاحب، اور ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم شروع کریں۔ قاری وارث شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ نور القرآن سے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد محمد کیف ہیں، اور ہم نے ذکر کیا صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہی کے نام سے موسوم مدرسے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ آ کر تلاوت کریں گے۔ یہ ہمارے آج کے چوتھے کنٹیسٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پانچویں کنٹیسٹنٹ ہوں گے، اور 5 نوجوانوں کے درمیان میں یہ مقابلہ حسن قرات ہے۔ جی بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج
أخرج المرعى صدق الله العظيم. خیر، اور اس کے بعد محمد ناصر رضا ہیں جن کا تعلق مدرسہ جامعہ مدینۃ العلم سے ہے، اور آپ آ کر تلاوت کریں گے اور تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ رشک کا مقام ہے میرے لیے بھی اور ان تمام ناظرین و حاضرین کے لیے جو یہاں موجود ہیں، اسکرین کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ کیا ہی اچھی بات ہو ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے حسن قرات کا عنوان رکھتے ہوں. کیا ہی اچھی بات ہو کہ آپ کتاب اللہ کو سلیقے سے پڑھنے کا ہنر جان لیں. جی بیٹا، بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق اللہ العظیم. جزاکم الخیر. اور ناظرین، میں ابھی دیکھ رہا تھا منصفین ذوقار کو کہ وہ اپنا نتیجہ مرتب کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قاری صاحبان میں یہ ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھی کوئی دن مقابلے کے لیے کنٹسٹنٹ کے لیے نہیں ہوتا. کبھی اس کا گلا خراب ہو سکتا ہے کہ اس کا حافظہ ساتھ نہ دے، لیکن اس سے قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اہلیت نہیں رکھتا. کبھی کبھی دن نہیں ہوتا. بہرحال آپ نتائج مرتب کر رہے ہیں. ہم اپنی ساتھی شیف سبین کے پاس چلتے ہیں. جی سبین، کہاں تک پہنچا مرحلہ؟ تیار کتنا کر لیا آپ نے؟ جی بالکل، ریسیپی بالکل تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی ریسیپی کے بارے میں بتایا تھا، جیسے میں نے کہ سیزن کی جو سبزیاں ہیں وہ استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں ہم نے ملکہ سبزی مسالہ شامل کیا ہے. اچھا، یہ بیسیکلی جو ملکہ ہے یہ سبزی مسالہ الگ سے ان کا پروڈکٹ ہے؟ جی بالکل. سبزی مسالہ بھی ہے ان کا، دال مسالہ بھی ہے، کڑھائی بھی ہے، بریانی بھی. اس کا مطلب فیصل بھائی بڑا خوب سے کام کر رہے ہیں اس کا مطلب. جی بالکل. ٹھیک ہے، سبزی تقریباً ریڈی ہو گئی ہے. اچھا، سبزی کی بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آگا کہ سبزی جب ہم پکاتے ہیں، کوک کرتے ہیں اس کو، تو ہم اس کو بہت زیادہ دیر تک کوک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ چاہیں جیسے کہ آلو تھوڑا دیر میں گلتا ہے یا مٹر جو ہیں تھوڑے دیر میں گلتے ہیں، تو ہم اس کو الگ سے بوائل کر سکتے ہیں اور اس کا جو پانی ہے اس کے اندر ہم سبزی کو پکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آئل اس میں ڈالیں نہیں، پانی نہیں، آئل تو شامل ہوگا، لیکن جس پانی کے اندر ہم آلو کو یا مٹر کو یا گاجر کو بوائل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پھینکیں آپ وہ ضائع کریں، ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دوسری سبزیاں مرجھا جائے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. جو سبزی ہے بالکل تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو نقطہ بتایا وہ یہ ہے کہ کم پکانا چاہیے، زیادہ کوک نہیں کرنا چاہیے. جی، سبزی کا کلر کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کا ذائقہ چینج ہونا چاہیے. سبزی یہاں بالکل تیار ہے. واہ جی واہ. یہاں سے جو ہے وہ اس برتن میں سے اٹھنے والا دھواں اور اس کی خوشبو جو یہاں تک پہنچ رہی ہے وہ ناظرین کرام میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں بہت لذیذ خوشبو ہے. اور یقیناً آپ کے ہاں بھی سحر کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی
اور سحر کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا ایک چیز اور جی سوری ایک چیز آپ میں بتائیے. آگا اور بتا بہت دوں ضروری ہے. جی میں نے ساتھ میں شامی کباب بھی بنائے. ٹھیک ہے, شامی کباب کے لیے ہم نے تقریباً 3 پاؤ قیمہ لیا تھا, یا آپ چاہیں تو گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں, میٹ چکن یا بیف کا, اور ساتھ میں ملکہ والوں کا مسالہ تھا ہمارے پاس شامی کباب کا. اچھا میٹ چکن یا بیف کا, میٹ اور بیف میں کیا فرق ہے؟ میں کہہ رہی ہوں میٹ آپ کسی بھی قسم کا استعمال کر سکتے ہیں, جس میں چکن بھی ہے اور جس میں بیف بھی ہے اور ساتھ میں مٹن بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم اس میں دال استعمال کریں گے تقریباً 1 کپ کے قریب, اور گوشت یا قیمہ استعمال کریں گے 1 کلو کے قریب. اس میں ایک پورا پیکٹ شامل کیا جائے گا. اور اس میں کتنے کباب بن جائیں گے جو آپ بتا رہی ہیں؟ اس میں تقریباً 30 سے 32 کباب بنیں گے. اور ایک آدمی کے لیے کتنے کباب کافی ہیں؟ تقریباً تو کھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اپنا حساب لگا رہا ہوں, سیٹ پہ کتنے لوگ موجود ہیں. 2 کباب ایک 1 پرسن. دانش بھائی ہیں, زین بھائی ہیں, یہاں پر اتنے سارے لوگ, کیمرہ مین, سب پورا ہو جائے گا نا؟ ٹھیک ہے جی 2 کباب تو کم از کم 1 پرسن کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شاندار. اب آپ اس کی گارنشنگ بھی کریں گی, بہت شاندار. اچھا ہم اسی موقع پر مفتی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, اور آج کے اس موضوع پر جہاں ہم نے بات کی, اور ابھی آپ کے سامنے قرات کا مقابلہ بھی ہوا ہے, حسن قرات کا, تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ قرات کے عنوان سے میں نے دیکھا ہے کہ عرب اس لیے شاید بہت محنت کرتے ہیں یا نظر آتے ہیں کہ ان کی اپنی زبان ہے, یا ہمارے ہاں کچھ خاص قسم کی اس کے اندر کجی محسوس کی جاتی ہے کہ اتنے قاری حضرات ہمارے پاس نہیں ہوتے جتنے عرب میں ہوتے ہیں. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ یا ہمارے لہجوں میں فرق ہے, یا ہمارے ایٹماسفیئر میں فرق ہے؟ عربوں کو یہ اہمیت اس حوالے سے حاصل ہے کہ ان کی مادری زبان, ان کی مادری زبان ہے, مادری بھی ہے, پدری بھی ہے, لیکن بلکہ ہمارے اس میں مادری کہا جاتا ہے. جی. تو وہ حروف کو جس طریقے سے مخارج سے ادا کرتے ہیں, تو وہ بچپن ہی میں ان کی گھٹی میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اور ہم لوگ جو ہیں, ہماری جو زبان ہمیں اختیار بولتے کرنی ہیں پڑتی ہے, اس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے, جی, اور اس کے مخارج کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. تو اب وہ ہر زبان کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. جی جی بالکل. مطلب کچھ حروف ہیں جیسے قاف اور کاف میں فرق جی نہیں کر جی, سکتے, یہ قلقلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا کسی کے تو لیے, یہ فرق نہیں ان کے یہاں نمایاں ہوتا. ایسے بہت سے لفظوں میں دوسرے حضرات بھی ہیں. لیکن قطع کلامی آپ کی کہیں سین اور شین کا فرق نہ ہو تو بھی بلال کی روح سے تو راضی ہوتی ہے رب کی ذات, ایسا تو ہوتا ہے نا کہ وہ کیفیات تو عربوں کو یہ ایک اہمیت ایج ان کو حاصل ہے. لیکن یہ جو مصری ہوتے ہیں ان کی زبان عربی ہے, یہ عرب نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی زبان عرب ہے, کیونکہ مصر افریقہ کا خطہ ہے, ہاں, لیکن ایک طویل عرصے سے یہ اس کا مرکز چلا آ رہا ہے, اور وہ قرات کے عنوان سے ہمیشہ ممتاز ہے, ہمیشہ ممتاز رہا ہے. اور پوری دنیا میں یہ مصری قراء حضرات جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ دوسرے ممالک جو ان کو منگواتے ہیں تاکہ ہمارا لب و لہجہ جو ہے وہ عربی ہو جائے, یعنی جو غیر عرب ہیں ان کا لب و لہجہ عربی ہو جائے, اور وہ قرآن حکیم کو اسی لب و لہجے میں پڑھیں جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پڑھتے تھے. تو مقصد یہ ہوتا ہے جو ہے. اچھا میں ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, علماء کرام کا عنوان چونکہ آج ہم نے علامہ اول محمد نقوی صاحب کی رحلت کے عنوان سے طے کیا, تو میں جاننا چاہوں گا علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے معاشرے میں, ایک بنیادی ذمہ داری معاشرے کی تعمیر میں؟ علماء کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے, یہ ان کا بنیادی کا. اور دین جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, پوری انسانی زندگی کے اوپر حاوی ہے. قرآن حکیم فرقان حمید ابدی کتاب ہے, اللہ, تو کوئی فرقہ کوئی مسلک جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا. کیا اچھی بات. تو قرآن حکیم بڑی جامع کتاب ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. تو اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ خطوں تک محدود تھے یا قبائل تک محدود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں اور قیامت تک کے رسول ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے تو وہ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان کا وہ حل. لیکن آپ نے اتحاد بین المسلمین کا جو جملہ کہا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سچ نیوز کی اسکرین سے ہم بھی دائی ہیں اتحاد بین المسلمین کے. مختصر وقفے کے بعد دوبارہ
حاضر ہوتے ہیں۔ مرحبا رمضان ہے رحمان مرحبا ناظرین کرام، مرحبا 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 سحر میں میں آپ کے ہمراہ، اور آج جو ہمارا حسن قرات کا مقابلہ ہے، اس مقابلے میں کون لوگ ہیں جو اگلے مرحلے کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں، اس کا نتائج کا اعلان کریں گے قاری فاصل محمود وڑائی صاحب، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بچے نے 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے، اچھا آپ مطلب 5ویں پوزیشن سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ محمد ناصر رضا، محمد ناصر رضا جی، مدرسہ جامعہ مدینۃ العلم سے آپ کا تعلق، آپ تشریف لائیے 5ویں نمبر پہ آج کے مقابلے میں۔ جی اچھا جی، 4تھی پوزیشن حاصل کرنے والے قاری وارث شاہ، مدرسہ نور القرآن۔ مدرسہ نور القرآن سے قاری وارث شاہ جی۔ 3ری پوزیشن حاصل کرنے والے قاری ہیں قاری عابد علی، ادارہ علوم اسلامی شانتی نگر۔ قاری عابد علی، ادارہ علوم اسلامی شانتی نگر۔ اور 2ری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد سہیل، مدرسہ معارف القرآن۔ معارف القرآن، مدرسہ معارف القرآن سے یہ 2ری پوزیشن اور پہلی پوزیشن۔ اچھا قاری صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے پہلے سے پتہ ہے کون ہے، کیونکہ اب 4 بچے تو آگے، پہلی پوزیشن واضح ہے۔ بسم اللہ۔ محمد کیف، مدرسہ معاذ بن جبل۔ جی محمد کیف تو آج کے اس مقابلہ حسن قرات کے فاتح قرار پائے ہیں محمد کیف۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ بتائیے کہ اگلے مرحلے کے لیے آپ کتنے بچوں کو اذن دے رہے ہیں؟ ایک بچہ جا رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ہمارے 3 جا رہے ہیں آگے۔ اچھا نام بتا دیجئے تینوں کے۔ محمد کیف، سہیل اور عابد علی۔ جی تو آپ تینوں کو اگلے مرحلے میں جانے کی مبارکباد، اور باقی جو دونوں بچے اس مقابلے میں شریک تھے، آپ کے لیے اعزاز کم نہیں ہے کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر سچ نیوز پر آپ نے قرات کے اس مقابلے میں حصہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ کے ہمراہ کچھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کون جیتا کون نہیں جیتا، سب کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور یہ معروف سویٹس کی جانب سے ہے، اس کے علاوہ دھمتھل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے، اسموک اینڈ چیز فوڈز کی جانب سے آپ سب کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ لیکن جو اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں، اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور قاری صاحبان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ فرائض انجام دیتے ہیں منصفی کے۔ مفتی صاحب، ایک اچھے معاشرے میں جو علماء کا کردار ہے وہ دین کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن اگر سیاسی اعتبار سے کہیں پر علماء کو ایک قدم آگے بڑھا کر کسی باغ ڈور کو سنبھالنا پڑے تو اس کی دین میں ممانعت تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علماء کرام کا منصب تو یہی ہے، لیکن کچھ اہل علم ہوتے ہیں کہ ان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے جی۔ تو جس میں یہ صلاحیت موجود ہو تو اس کو آگے والے شعبے میں جا کے کام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور بعض علماء علم تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، وہ کسی ایسے شعبے میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکومت نے منصب پیش کیا تو وہ منصب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا جو میری ذمہ داری ہے وہ میں جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، تو حکومتی منصب مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بے نیاز ایک ذیلی سمجھا۔ سوال اور بھی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ ہم یہ کام بھی، یا ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ کردار بھی ادا کریں، تو وہ حکومتی اضافی ہے، مناصب اور پہ۔ اس میں ان کے لیے اور مزید بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ شاہ حسین گردیزی صاحب، ہمیشہ آپ شفقت فرماتے ہیں، ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں۔ قاری صاحبان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا دن چونکہ ہم نے موسوم کر دیا اس ذی وقار، واجب الاحترام اور نابغہ روزگار شخصیت کے نام سے جو حجت الاسلام والمسلمین علامہ اون محمد نقوی کے نام سے جانے جاتے تھے، جانے جاتے ہیں، اور ہمیشہ جانے پہچانے جاتے رہیں گے۔ ہر چند کے قفس سے آزاد ہوئی روح، لیکن
ان کا تحریر کی صورت میں، ترکیب کی صورت میں، ترتیب کی صورت میں بہت سا کام باقی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے ان کے خانوادے اور بالخصوص ان کے برادر حجت اسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ کی لیے پرسہ پیش کرتا ہوں سچ نیوز کی جانب سے، اور اسی کے ہمراہ ہماری نیوز ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے جو مختلف علماء کرام پر مشتمل ہے، کہ جن کی آراء اور رائے لی ہے اور جس طرح انہوں نے اظہار عقیدت کیا ہے محبت کے ساتھ۔ تو مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی ہیں، شبیر حسین میسمی، علامہ سید ناصر حسین زیدی، علامہ سید کوثر عباس نقوی، اور شاعر و ادیب میر تکلم ایس ایم نقوی صاحب، شمس الحسن شمسی صاحب۔ تو آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مرحبا سحر جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عالم اسلام کے ایک مبلغ، مکتب اہل بیت کے مروج، تعلیمات محمد و آل محمد کے ایک عظیم الشان خطیب اور فضائل و مناقب مولا علی اور کربلا والوں کے مصائب کے بیان کرنے والے ایک کامیاب خطیب، یعنی حضرت علامہ الحاج مولانا سید محمد عون نقوی رحمۃ اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نور اللہ مرقدہ الشریف، ان کی رحلت کی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ میں ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی سعادت رکھتا ہوں۔ ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے مبلغ، ہمارے دادا بھی ذاکر اہل بیت، ہمارے والد بھی، ہماری تربیت میں ان کا بڑا حصہ، بڑا کام۔ میں مولانا محمد عون نقوی کی رحلت پر صرف اتنا کہوں گا کہ صرف خانوادہ متاثر نہیں ہوا ہے، ان کی بچیاں، ان کے بچے، ابھی ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھے، بلکہ مجھے تو اب تک جب سے میں پرسہ اور تعزیت لے رہا ہوں، ہر شخص اس انداز سے مجھ سے بات کر رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ کسی سے ان کی قربت نہیں تھی۔ یعنی ہر شخص، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں سب سے زیادہ قریب تھا اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں خالۃ الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ ایسے رہا کرو، ان متتم بکو علیکم، اگر مر جاؤ تو تم پر گریا کریں، وَإِنْ عَشْتُمْ حَنُّوا عَلَيْكُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کے مشتاق ہوں۔ تو عون صاحب مولا کے اس فرمان پر مکمل عمل پیرا تھے۔ آج ہر شخص غمزدہ ہے اور مسلسل تعزیتوں کے پیغامات ہیں۔ میں پوری دنیا سے جو ان کی تعزیتی پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان سے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ان کی علالت کے ایام میں جن لوگوں نے دعا کی، ان کے لیے دعا گو ہوں، اور اب التماس کرتا ہوں پورے عالم اسلام سے، تمام مسلمانوں سے، تمام محبان اہل بیت سے، تمام شیعان حیدر کرار سے، کہ کل 3 بجے ان کی تدفین اور نماز جنازہ کا اہتمام ہے، اور اتوار کے دن یعنی 2 دن بعد ان کی مجلس سویم ہے، امام بارگاہ شاہ کربلا ٹرسٹ رضویہ ناظم آباد کراچی میں۔ آپ اس میں شرکت فرمائیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ انہیں نصیب ہوا ہے، ان کی نیکیوں کے عوض اللہ ان کو، ماہ رمضان میں تو ویسے ہی اگر کوئی رحلت کر جائے اور دفنایا جائے تو وہ بخشیدہ ہوتا ہے، بخشا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوتاہیاں، کمزوریاں، کوئی اگر ایسا کام ایسا دانستہ نادانستہ ہوا ہو تو اللہ کرم کرے گا، اور اس مہینے میں جوار امام حسین انہیں نصیب ہوگا، شفاعت اہل بیت انہیں نصیب ہے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ قبلہ عون نقوی صاحب سے میرا کوئی 20 سال کا تعلق تھا، واسطہ تھا، میرے مربی تھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، اور ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی ہے، میرے ساتھ ان کی محبت تھی۔ میرے ساتھ کیا، آج ہر ملنے والا بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ عون نقوی صاحب شاید میرے ساتھ ہی اتنے قریب تھے۔ یقیناً قبلہ کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے خطیب، ایسے عالم، ایسے ذاکر بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، جب کبھی کسی نے فون کیا ہے فون پہ ہی مجلس کے لیے پہنچتے تھے۔ ہر کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، غریب پرور انسان تھے، غریبوں سے محبت کرنے والے،
غریب سے پیار کرنے والے ہیں۔ یقیناً یہ دکھ کی گھڑیاں ہیں اور پوری ملت غمزدہ ہے۔ قبلہ یقیناً اعلیٰ مقام پر ہیں اور مولا اعلیٰ درجات بلند فرمائے، اعلیٰ مقام پر پہنچائے، مولا ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملت تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام کو آج ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور مولانا محمد اون نقوی صاحب جو کہ خطیب توانا، ذاکر اہل بیت اور واقعاً دین کی بے لوث خدمت کرتے تھے، آج دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے، اس پہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مراج کرام، علماء اعظام اور تمام مومن مومنات کو، بالخصوصاً مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو، ان کے گھر والوں کو تسلیت عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ مولانا محمد نقوی صاحب نے اپنی اس فیلڈ میں ذاکری کو ایک خاص لیول تک پہنچایا اور ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام کو ایک خاص انداز میں پیش کیا تاکہ اہل سنت بھی اس سے مستفید ہوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گا۔ ایک بہت بڑا پوری قوم کے لیے سانحہ ہے اون نقوی صاحب کا دنیا سے رحلت کرنا، بہت دکھ ہے پوری قوم کو۔ میرے تو بہت اچھے، بلکہ سب سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے علامہ صاحب کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیے، کئی زیارتیں کی۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہی نے مجھے حج کروایا۔ ملنسار انسان ایسے بہت کم ہوتے ہیں جیسے علامہ صاحب تھے۔ پوری قوم بہت سوگوار ہے، بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ علامہ سید اون نقوی صاحب آج ہم میں نہیں ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ کو سنائی جا رہی ہے، اور یہ ایک ملت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور اس جیسی شخصیت جو ہر دل عزیز شخصیت بھی تھی، اور سب کے چاہنے والے، سب ان کے چاہنے والے، لیکن پروردگار کی مسئلہ چاد اسی میں تھی کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور ہم نے یہ بہت بڑا نقصان برداشت کیا، اور ملت، تمام کی تمام ملت اس بات پر بہت زیادہ افسوس کر رہی ہے، اور یہ خبر ہمارے لیے بہت افسوسناک خبر ہے۔ ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے شفقت فرماتے تھے، اپنے بڑوں کی تعظیم فرماتے تھے، جو ایک وفادار اور ایک مہذب عالم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قبلہ مولانا محمد اون نقوی مرحوم صاحب بالکل ویسی تھے۔ مولا ان کے درجات بلند فرمائے، مولا انہیں جوار امام حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ ظاہر بھی تھے، حاجی بھی تھے، کیا کہیں، بہت جلدی پوری قوم کو روتا چھوڑ گئے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے، اور وہ قوم کا ایک اثاثہ تھے۔ ملت سوگوار ہے، اور اس المناک موقع پر ہم ان کے خانوادے سے تعزیت کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا سحر، مرحبا مرحبا ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور اب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر عشق کی جو ہے بوندوں سے گوندا ہوا آپ کا احساس جو آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، وہ ثنا خواں جو حسن نعت کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اور ہم ٹائٹل دیتے ہیں کون بنے گا سچ کی آواز۔ اور آج ہمارے ساتھ ثنا خواں موجود ہیں کہ جن کو ہم سنیں گے اور پھر نتائج مرتب کریں گے، وہ منصفین ذی وقار جو ہمارے مستقل منصفین ہیں، اور پھر ہمارے مہمان منصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہماری مہمان منصف جو آج ہمارے ساتھ ہیں، خود ثنا خواں ہیں، اور ثنا کے عنوان سے اپنی پہچان رکھتے ہوئے اسی بات پر ان کا سب سے بڑا فخر ہے کہ نابغہ روزگار شخصیات کے ساتھ ان کو ثنا پڑھنے کا موقع ملا۔ ہمارے ساتھ فائزہ کامران موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ خود ثنا پڑھتی ہیں، خود مقابلوں میں حصہ لیتی رہی ہیں، آج آپ کے سامنے مقابلہ ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو مقابلے کے لیے جب آپ آتی ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور آج آپ منصف کے طور پہ یہاں موجود ہیں۔ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا گو شاعر ہیں، شعر کہتے ہیں، اور شعر بھی کہتے ہیں مدحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔
تو وہ عنوان ان کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. بڑی نوازی. ویسے ان کے پاس اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں. بڑی نوازی. اس کے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ وسیم عباسی صاحب. کیا بات ہے آپ کے لوچ کی، آپ کے کھنک کی، آپ کے لہجے کی، اور وہ جو آپ ہائی نوٹ پہ جا کر اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو آپ کی رگیں پھولتی ہیں نا، وہ رگیں نہیں پھول رہی ہوتی، آپ کا جسم گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ عشق میں لبریز ہے آپ کی کیفیت. آپ سلامت رہیں. آج کا یہ مقابلہ ہر روز کی طرح ہمارا تیسرا پڑاؤ ہے. ہم ہر مقابلے کو کسی ایک معروف مرحوم و مغفور ثناخواں یا ثناگو شاعر سے منسوب کرتے ہیں. آج میں فائزہ کامران، عزیز الدین خاکی اور وسیم عباسی کے ہمراہ ہم چاروں میزبان ہیں ایک روح مقدس کے، اور وہ روح ہے پروفیسر ادیب رائے پوری، مرحوم و مغفور. وہ شخصیت کہ جن کے احساس کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں کہ ان کا اتنا کام ہے نعت کے لیے کہ ہم جتنا بھی ذکر کریں کم ہے. سال 1980 میں نوائے نعت کے نام سے انہوں نے ایک شمارہ نکالا، اور یہ ایسا شمارہ تھا جو ماہنامہ تھا، اور یہ پاکستان میں میرے علم کے مطابق، خاکی صاحب آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، پہلا ایسا شمارہ تھا کہ جس میں نعت کے حوالے سے تحریریں شامل کی گئی. پھر اس کے بعد ان کا کلام جو مختلف کتابوں کی صورت میں، ان کے مجموعہ کلام کی صورت میں آپ کے پاس آیا، کلیات کی شکل میں بھی شائع ہوا مقصود کائنات کے نام سے، اور کچھ غیر مطبوعہ کلام تھا جو ان کی رحلت کے بعد شائع ہوا جس کا عنوان تھا خوشبو نعت. اب خوشبو ادیب. اور یاد رہے کہ سال 1981 میں جس کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا خاکی صاحب، اور خاکی صاحب نے کہا نہ اس سے پہلے کبھی یہ کام ہوا نہ بعد میں آج تک ہوا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ایسا ہو. سال 1981 میں عالمی سطح پر اردو نعت کانفرنس کا انعقاد کیا جو آج تک بے نظیر ہے، بے مثال ہے. ہم پروفیسر ادیب رائے پوری کو یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کا ذکر قائم کرنے کے لیے اپنا حصہ شمار کیا تھا. آج ہم اپنا حصہ شمار کر رہے ہیں. وسیم عباسی صاحب کیسے یاد کرتے ہیں آپ ادیب رائے پوری کو؟ ذرا پڑھیے. یاد مدینہ میں دن گزرے اللہ، آنسو پیتے پیتے بہت دن بیتے، اس دوری سے تو بہتر تھا اور نہ اب ہم جیتے، بہت دن بیتے. ایسا زمانہ ایسی فضا تھی ان کا کرم تھا، ان کی عطا تھی. شام سویرے سبز سنہرے، شام سویرے سبز سنہرے، دید کے جام تھے پیتے، بہت دن بیتے. کیا کہنے خاکی صاحب، آپ اپنی محبت کو شامل کریں. یا محمد بسم اللہ. نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کسے، ماشاءاللہ، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے،
جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم. باقی صاحب کیا کہنے، جس طرح آپ نعت پڑھ رہے ہیں، ایک نوجوان نے ایسی ہی نعت پڑھی تھی اور ادیب رائے پوری صاحب نے پہلے نمبر پر ان کو مقابلے میں قرار دیا، اور آل کراچی نعت کمپٹیشن میں ریڈیو پاکستان میں جب یہ مقابلہ ہوا تو دیا گیا، تو وہ نعت خواں آج ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ اس شخصیت کے کسی کلام کو کیسے محبت سے پیش کریں گی بحضور سرور کونین جو ان کے لیے توشہ آخرت ہے؟ بسم اللہ. واہ گلستاں گلستاں اس قدم کے نشاں چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشاں روشنی روشنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشاں. اور قدم کے نشاں ہیں، اور ہم جن قدموں کے نشانوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ثنا خاں، ثنا گو شعرا، وہ ادیب رائے پوری کے وہ ناقابل فراموش نشانات ہیں جو انہوں نے نعت کے لیے کیے. آج ہمارے مقابلہ حسن نعت آپ کے منصفین کی اجازت سے پہلے ہم اپنے کنٹیسٹنٹ کو دعوت دے رہے ہیں. عبد المعیز ہمارے ساتھ ہیں، آئیں. عبد المعیز راجپوت حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں اور ثنا کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے. یاد رہے کہ ایک استائی ایک انترا پڑھنا ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور مجھے منصفین ذی وقار پہ 100% یقین ہے، آپ بھی یقین رکھیں، آپ کو مارکس آپ کے حق کے مطابق ملیں گے. بسم اللہ. تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے. لیکن میں چاہوں گا ایک کلام کی ایک استائی انتر آپ کی طرف سے آئے اور ہم وقفے پہ جائیں. ادیب رائے پوری صاحب کا. جی. آج عشق میرے نعت سنائیں تو
عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو وہ حسین دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے وہ حسین دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا مرحبا رمضان کرام مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آپ کے ہمراہ اور ثنا کا مقابلہ ہے حسن نعت کا مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز اور ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں احمد مجتبیٰ جی بسم اللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا اور اگلے ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں محمد منہاج آپ آئیں گے یہاں پر منصفین ذی وقار اپنا نتیجہ مرتب کرنے کے لیے جو ہے وہ قلم اور کرتاس کا عنوان بنائے بیٹھے ہیں جی وہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ابھی بریک میں کہ ادیب رائے پوری کا عنوان تو اتنا بڑا عنوان ہے کہ کیا کیا کریڈٹس ہیں آپ نے بتایا وہ مصور بھی تھے مصور تھے خطاط تھے شاعر تھے اور موسیقار تھے واہ 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 اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت خصوصیات تھیں اور آپ کو تو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ کی تقریب میں سال 1994 میں مہمان خصوصی بھی رہے بالکل یہ بات کیا بات کیا بات جی بسم اللہ فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ
जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह बिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह चूसू में मल गुज़र यारी मने नादारी फिदाए नक्श नालनते तो नम जा या रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालनते तू नम जा या रसूल अल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब जी वो फैसले की घड़ी आ गई है और मैं चाहूँगा कि वो दो जो साथी हमारे हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, जो अगले मरहले में जा रहे हैं, आप उनके नाम लें ताकि वो यहाँ सामने आ सकें। एक को मुंतखब किया। अच्छा, एक को मुंतखब किया आपने, ठीक है जी। जो एक नाम है वो आप लीजिए ताकि वो सामने आ जाएं। जी, बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन अहमद मुज्तबा जो हैं इसमें उन्होंने माशाअल्लाह अहमद मुज्तबा तशरीफ लाइए, उनको मुंतखब किया है तमाम। और बाकी जितने सना खाएँ वो भी आ जाएं। आप सबके साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और ये तहाइफ जो है वो आपके लिए खुसूसी तौर पे मारूफ स्वीट्स और धमतल बेकर्स की जानिब से दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको अगले मरहले में जाने पर इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ हम खुशामदीद कहते हैं अगले मरहले में। और मैं चाहूँगा कि आप कलाम पढ़ेंगे अदीब रायपुरी का और हम इख्तिताम करेंगे, लेकिन आप तीसरे रोज़े को इख्तियार कर रहे हैं और कराची और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त बिल्कुल करीब है। जी, अदीब रायपुरी के लिए आपकी मोहब्बत, बिस्मिल्लाह। नाम नबी है मेरे शाम सवेरे, जगमग जगमग उनकी अता से मेरे शाम सवेरे, दर से हमें नाम उनके उठाओ, तालिब जन्नत जन्नत जाओ, हम तो लगाएं उनकी गली के फेरे शाम सवेरे, जगमग जगमग